یہ خیبر کے اندر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مولا جب وہاں پر پہنچے تو عبدالود کہا جاتا ہے، وہ جو پہلوان جب سامنے آیا تو جب مولا کا اس سے سامنا ہوا تو مولا نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اہل عرب کا ایک طریقہ ہے، ہم اپنے دشمن کو دو آپشن دیتے ہیں کہ وہ دونوں میں سے کوئی بات قبول کر لے ورنہ پھر تیسری طرف آ جائے۔ اس نے کہا کیا آپشن ہے؟ فرما پہلا آپشن یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرما دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، تم میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا اور مجھے تم سے لڑنے کا شوق نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا مجھے تم سے لڑنے کا شوق ہے، میں تم سے لڑوں گا۔ اب جب وہ سامنے آیا وہ کئی پہلوانوں کے برابر تھا، مولا مرتضیٰ نے ایک ضرب اس پر لگائی تو کھوپڑی سے لے کر اس کے جبڑے کو پھاڑتے ہوئے کمر تک تلوار اتاری، اور وہ تلوار کا وار اتنی اسپیڈ میں تھا، یعنی یوں بندہ چلے تو اس کے لباس ہلتے نہیں، لیکن اگر آپ ونڈ سکرین اپنی گاڑی کے ہٹا دیں تو آپ کے کپڑے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اسپیڈ بڑھے گی۔ تو مولا کی تلوار کی ضرب کی رفتار اور اس سے نکلنے والی ہوا اور زور اتنا تھا کہ اس کا ستر کھل گیا، کپڑے بھی اس کے پھٹ گئے۔ جب وہ گرا زمین کے اوپر تو مدد کی بات کی طرف میں آتا ہوں تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو کھینچ کر ایک شعر پڑھا، فرما نصر الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ، ارے پگلا ہے یہ، بتوں کی مدد کرنے آیا تھا، وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَبَانٍ، اور میں محمد کے رب کی مدد کرنے آیا تھا اپنی ثابت کے ساتھ۔ یہ مولا کے جملے۔ فرما یہ دیکھو اتنا بڑا ہاتھی جیسا پہلوان تھا، اس کا صفاحتی، اس کا احمقانہ پن دیکھو کہ جناب نصر الحجارہ تھا، یہ پتھروں کی مدد کرنے آیا تھا، وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابٍ، اور میں اپنی اصابت رائے اور اپنے صحیح فیصلے سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی مدد کرنے آیا تھا۔ فرماتے فَصَدَدْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا، فرمایا میں نے جب اس کو گرا دیا نا تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا فساد کے ساتھ۔ فرماتے اور وہ کیسا پڑا ہوا تھا؟ وہ ہاتھی جیسا پہلوان۔ فرمایا کہ جزعی بین دکادکا و روابی، جس طرح کے کھجور کے تنے سے ایک لکڑی ٹوٹ جائے، ایک پتلی ٹہنی ٹوٹ جائے اور بہت بڑے صحرا کے اندر ایسی پڑی ہوئی ہو، فرمایا یہ ہاتھی جیسا جب میں نے اس پر وار کیا نا اور پیچھے ہٹا تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بڑے صحرا میں ایک تنکا پڑا ہوا۔ یہ مولا مرتضیٰ کے جملے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں سنت مصطفیٰ کے آپ مظہر ہیں، فرماتے ہیں وَأَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي، میں نے حیا کی کہ اس کا ستر کھل گیا تھا۔ دشمن کو بندہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کے کپڑے کیا اس کا قیمہ کر دیتا۔ فرمانے جتنا کام تھا شریف وہ میں نے کر دیا، آگے نہیں بڑھا۔ یہ مولا مرتضیٰ کی شان ہے، یہ ولایت کبریٰ آپ کی، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مولا مرتضیٰ کی ولایت کبریٰ ہے۔ فرمایا کہ وَعَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ مُقَتَّرَ بَزْنِ أَصْوَابِي، فرمایا اگر میں اس طرح گرا ہوا ہوتا نا تو یہ میرے کپڑے نوچ کر لے جاتا، لیکن جب یہ گرا ہے تو دشمنی کے اندر بھی اخلاق آپ دیکھیں، آپ نے اپنی تلوار سے اس کا ستر ڈھانپ دیا، تلوار سے اس کے تہبند سے اس کا ستر ڈھانپ دیا۔ فرما مجھے حیا آئی ہے کہ اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہو کر وہ میرے وار سے گرا ہے، اگر میں یہاں پر گرا ہوا ہوتا نا تو یہ میرے ستر کے کپڑے اتار دیتا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا آخری جملہ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ، کبھی گمان بھی نہیں کرنا، کبھی گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ اپنے دین کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا وہ نبی ہی یا معاشر الاحزاب، نظر اٹھا کر دیکھا یہودیوں کی طرف اور آپ نے فرمایا اے جو معاشرے کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں غور کر لو۔ اب یہ دو باتیں، یا تو یہ شعر احزاب میں پڑھا گیا یا خیبر میں پڑھا گیا۔ فرمایا جو سامنے جو لوگ کھڑے ہیں کفار، یہ سمجھ لو، فرمایا تم بھول جاؤ کہ تم لاکھوں کا مجمع بھی لے کر آ جاؤ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عزتوں سے نوازے گا، اس کی عزت کو اللہ رب العالمین پامال نہیں کرے گا، اور اس عزت کے دفاع کے لیے اللہ علی جیسے کو سامنے لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔